السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے کلام پاک کے آیت کے مطابق سورہ البقرہ آیت نمبر 5 میں جو لکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ آیت کن لوگوں کے لیے ہے، اس پر میں آج تھوڑی سی جو مجھے جانکاری ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم اگر ایمان والے ہیں، سچے مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، شریعت قوانین کو سچے سے ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اس کو مان رہے ہیں، وہی انسان اس کتاب کی اور اس کتاب پر بھروسہ کر رکھتے ہیں۔ جو انسان سچے مسلمان ہے، وہی آدمی اس کتاب کی آیتوں کے روشنی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے یا گزارنا چاہیں گے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ سچے مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کورونا وائرس یہ ایک گھاتک بیماری ہے، اور اس بیماری کا کوئی علاج اب تک ڈاکٹرز، نرسز اور سرکاریں ڈھونڈنے میں وفل رہی ہے۔ تو سرکاریں جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے جو بات کہہ رہی ہیں، اور ہم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے سے بڑے علماء دین، بڑے سے بڑے دینی خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے اور بڑے سے بڑے جانکار یہ بات کو مان رہے ہیں۔ اور چونکہ بیماری کسی دھرم ذاتی کو دیکھ کر کے نہیں ہوتا، بیماری کیا اگر آپ کہیں گے کہ کورونا وائرس مسلمانوں کو نہیں ہوتا تو آپ کو ڈائبٹیز کیوں ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ ہارٹ کی بیماری کیوں ہے؟ کینسر آپ کو کیوں ہوتا ہے؟ سردی، بخار، کھانسی، زکام یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو بیماری ہی کیوں ہوتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کسی دھرم ذاتی کو دیکھ کر کے نہیں، وہ انسان پر ہونا کا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو جس بیماری سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ تو ہے ہی، لیکن ہمیں بچنا چاہیے اور بچنا ہی ہوگا۔ جس بیماری کا علاج نہ ہو، اگر اس سے تھوڑی سی بھی اگر جگہ مل جاتی ہے کہ اگر ہم اس سے بچیں گے اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں گے اور لاک ڈاؤن کا اگر خیال رکھیں گے، ہم اس سے کچھ حد تک بچ سکتے ہیں۔ تو پھر کیجئے، عمل کیجئے۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ اب میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ ان باتوں کو کیوں بھول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کی ثبوت ہمیں سچی اور اچھی باتوں سے ہم کو کرنا ہوگا۔ ہمیں سوشل ڈسٹینس کو توڑ کر ہمارے نام نہیں ہو جائے گا، ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے۔ اگر ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں، اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، شریعت اسلام کا اگر ہم عزت، ادب اور احترام کرتے ہیں، تو اس قوانین کو، اس بیماری سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہمیں ایک دوسرے سے دوری اختیاری کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمیں کوئی کہے کہ آپ دوری اختیاری کرو تب کریں گے، نہیں، ہمیں یہ اپنی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ ہمیں خود بھی اس بیماری سے بچنا چاہیے، اور اس بیماری سے ہمیں جس طرح 1 میٹر 2 میٹر کی دوری پر ہمیں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے۔ اور سرکاریں کہیں جب ہم اس بات کو پالن کریں گے، نہیں، انہوں نے جو بات کہی ان باتوں کو تو ماننا ہے، لیکن ہمیں اپنا بھی نالج، اپنا بھی دماغ، اپنے اندر جو نالج ہے، جو چالاکی جو اپنی ہے، ان چالاکیوں کو چالاکی کی جگہ میں لگانا ہوگا۔ جب آپ ایک اچھے انسان کہلانے کا حق آپ کو ملتا ہے، اگر آپ سچی باتوں کو
کوئی بھی قوانین کو اگر آپ مانتے ہیں تو آپ اچھے انسان ہیں، اور کوئی بھی باتوں کو قوانین کے مطابق نہیں مانتے ہیں تو آپ سچے انسان نہیں ہیں، کلام پاک کہہ رہا ہے۔ تو میں آپ سے امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں کو، ان گہری باتوں کو سمجھیں گے اور ان باتوں پر آپ عمل کریں گے، اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے، اور جو محتاج ہے ان پر آپ مدد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی سچی لگی ہوں گی، انشاءاللہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو میں نئے ہیں تو لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ساتھ میں بیل بجا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔